اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو اپنے بیان کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے دنیا اور آخرت ہے۔ دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار نے انسان کو بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ پھر انبیاء کے بعد اماموں کا سلسلہ قائم ہوا، اور آج جس امام کی شہادت کے عنوان سے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں وہ بھی ہدایت کی اس زنجیر کی ایک دانہ ہے۔ 7ویں امام نے اپنی زندگی کے 20 سال تقریباً 20 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آپ تقریباً 20 سال رہے۔ اور آپ کو یہ یاد ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی، یہاں تک کہ بنیاد رکھی 5ویں امام نے تمام چیزوں کی، لیکن تمام علوم جو پھیلے پھلے اور آگے بڑھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ پھیلتا پھولتا درخت دیکھا اور اس میں اپنے بابا کا ساتھ بھی دیا، جتنا ہو سکتا تھا ساتھ دیا۔ حتیٰ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام خود بھی ٹیچنگ کیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جو یونیورسٹیز امام نے بنائی تھیں، جو مدرسے بنائے تھے، ان امام کے جو شاگرد تھے خود امام سے آ کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے قائم کیے ہوئی چیزوں کو آگے بڑھایا۔ خود بابا کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ بابا جب تک تھے، جب تک چھٹے امام تھے امام نے کچھ نہیں کیا، نہیں، امام کرتے رہے، انجام دیتے رہے 20 سال کی عمر میں ہی۔ اور حتیٰ یہ عقیدہ کہ جو ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمارا امام بچپنے سے ہی عالم ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ہنر ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بہترین ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہو اور مولا کو اس کا علم نہ ہو۔ ہمارے امام عالم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں لیکن امام علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مولا کی ولادت مقام ابوا میں ہوئی تھی۔ ابوا ایک جگہ ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے، مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر مولا کی ولادت ہوئی تھی۔ اور مولا اپنے بابا کے دوسرے بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے کہ جن کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں اسماعیلی فرقہ، یہ انہی کے ماننے والا تھا۔ لوگوں نے بہکا دیا تھا کہ نہیں، امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے تو ہم ان کو امام مانتے ہیں۔
تو یہ 6 امامی جو پائے جاتے تھے پہلے، 6 امامی جو فرقہ پایا جاتا تھا، اب تو بہت کم ہو گئے ہیں، ابھی بھی تھوڑے بہت ہیں لیکن اب بہت کم ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، وہ اسماعیل امام ہے، بس 6 امام تک امام، اس کے بعد اسماعیل امام ہیں، اور اسماعیل اب ہم ان کو مانتے ہیں، امام 7ویں امام کو نہیں مانتے۔ تو یہ اسی زمانے سے ہوا ہے۔ لیکن امام نے فرما کے گیا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو امام نے پہچنوایا باقاعدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، اور باقاعدہ امام نے جب جناب اسماعیل کی وفات ہوئی ہے، جب وہ دنیا سے گئے ہیں، تو باقاعدہ جنازہ رکھا ہے وہاں پر، دکھایا ہے لوگوں کو کہ نہیں میرا یہ بڑا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، یہ امام نہیں ہے اب، یہ دنیا سے چلا گیا، لوگوں کو دکھایا بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حتیٰ امام کی بھی بات مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہمیں امام کی بات ماننی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا کی ولادت ہوئی، مولا بچپنے سے ہی اپنے کاموں کو انجام دینے لگے، آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 20 سال کا زمانہ مولا نے اپنے بابا کے زمانے تک گزارا، اپنے بابا کے ساتھ گزارا۔ علم میں مولا کا جواب نہیں تھا، حتیٰ بچپنا تھا۔ تو ابو حنیفہ کہتا ہے، ابو حنیفہ سوچتا ہے اپنے ذہن میں کہ لاؤ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم بچپنے سے ہوتا ہے، یا آل محمد کہتے ہیں لاؤ آج میں آزماتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں۔ آج ان کو، چونکہ ابو حنیفہ آپ جانتے ہیں اپنے زمانے کا اچھا عالم تھا، مانا جانے والا عالم تھا، اس سے اچھا علم تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو یہ لوگ بہت کہتے ہیں ہمارے بچے عالم ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، آج ان کا امتحان لیتا ہوں میں۔ تو ابو حنیفہ امتحان لینے کی غرض سے آتا ہے، اور آنے کے بعد مولا کے دروازے پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، خود ابو حنیفہ، چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ 4 امام جو فقہ کے ہیں، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں۔ تو یہ آتے جاتے رہتے تھے امام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ کیا سوچتے ہیں، لاؤ میں امتحان لیتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہیں پر تھے، آنگن میں تھے گھر کے، انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر بڑھ گئے اور کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ تو امام فوراً پلٹ کر کہتے ہیں بغیر سلام کیے گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ پہلے متوجہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر آئے ہو تو پہلے سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سورہ نور میں اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک کھٹکھٹا نہ لو۔ حتیٰ اللہ نے اپنی اولاد سے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جا رہے ہو تو کھٹکھٹا کر نوک کر کے جاؤ گھر کے اندر، اور یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ خود میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں تو پہلے جا کر سلام کروں، اگر میں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں تب بھی جاؤں، تب بھی اپنے اوپر سلام کروں، کہوں سلام علیہ، مجھ پر سلام اللہ کی۔ اتنا سلام کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال مولا نے اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہا سلام کیے بغیر کیسے گھر کے اندر آ گئے، یعنی گویا اجازت لے کے آنا چاہیے۔ تو جیسی مولا نے اپنی ہیبت امامت سے یہ جملہ کہا، فوراً ابو حنیفہ، جبکہ عمر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑے تھے وہ، لیکن ایک دم ہیبت طاری ہو گئی اور پیچھے دروازے سے نکل گئے، اور پھر ایک مرتبہ سلام کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی کبھی کبھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، حتیٰ اپنی قوم کو احترام کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ تعلیمات دینی کیا ہیں، کہیں ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ امام یہ رخ بتانا چاہتے ہیں ہم کو، یہ نہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ امام معصوم کی چونکہ ذمہ داری ہے، امام معصوم کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے قرار دی ہے کہ وہ قوم کو یہ سکھائیں کہ تعلیمات دینی کیا ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ دوسروں کو ہم بتائیں۔ تو بہرحال پھر وہ دوبارہ سے اندر داخل ہو، کہا مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جو پوچھنا ہے پوچھئے۔ سوال کرتے ہیں، اگر کوئی اجنبی کسی گاؤں میں آ جائے،
اور اسے قضائے حاجت ہو جائے، اسے واش روم، آج کل تو الحمدللہ بنے ہوئے ہیں واش روم، سب کچھ تیار ہے، پہلے کے زمانے میں جائیے آپ، جو پہلے کا زمانہ تھا لوگ کھیتوں میں کیا کرتے تھے جا کے وہاں ادھر ادھر، تو پوچھ سوال کیا کرتے ہیں، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے واش روم جانے کی، ایسی ضرورت پڑ جائے، ضرورت ہے تو کہاں جائے، وہ کہاں جا کے کرے؟ تو مولا نے پورا لمبا واقعہ ہے، مولا نے اس میں سارے مکروہات، سارے محرمات کہ جہاں جہاں واش روم کرنا نمبر 1 اور نمبر 2 کرنا حرام ہے، یا جہاں جہاں نمبر 1 اور نمبر 2 کرنا مکروہ ہے، جیسے پھلدار درخت کے نیچے کرنا مکروہ ہے، جیسے قبلے کی طرف رخ کر کے کرنا حرام ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو مولا نے گنایا، اور گنانے کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ جو جگہ اس کو ملے کر لے، ان جگہوں پر انجام نہ دے۔ جیسے ہی یہ جواب مولا نے دیا، فوراً چہرہ اتر گیا اور آواز دی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں اپنے رسول اور امام کو اتارے۔ تو یہ امام، جبکہ عمر ابھی کتنے سال کی تھی امام کا بچپنا، جس میں ہم کھیلتے کودتے ہیں ہمارے بچے، جبکہ کھیلنا کودنا آدمی کو علم کے ساتھ چاہیے، اصل ٹارگیٹ یہ رکھے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، کھیل کود اصل ٹارگیٹ نہ رکھے، کھیل کود کو اپنی ایکسرسائز کا ذریعہ بنائے، نہ کہ اصل ٹارگیٹ علم رہے۔ اصل ٹارگیٹ پہلے جب علماء پڑھنے جایا کرتے تھے، حتیٰ ڈاکٹرز پڑھنے جایا کرتے تھے، حتیٰ انجینئر پڑھنے جایا کرتے تھے، تو پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن اہل بیت کی حدیثوں کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس میں چونکہ طب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، بہترین طریقے سے انسان پھر آگے بڑھتا ہے، سب کچھ ہے۔ حتیٰ جو سب سے پہلا سائنسداں گزرا ہے جس نے سائنس میں کیا ہے، وہ قرآن کا حافظ تھا، حفظ کیا ہوا تھا۔ ترقی دیتا ہے قرآن، لیکن ہم اس وقت تعلیمات اہل بیت اور قرآن کو بھول چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا کام ہے، نہیں، قرآن ہمیشہ نیا راستہ دکھاتا ہے، پرانا راستہ پرانوں کو دکھاتا ہے، نیا راستہ نو کو دکھاتا ہے، نئے نئے راستے دکھاتا ہے قرآن، تو ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی جواب دے کر بتایا، اگر ہماری تعلیمات سے آشنا رہو گے تو ہمیشہ ترقی کرتے رہو گے، کسی سے نیچے نہیں بلکہ ہمیشہ ٹاپرز رہو گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ تم ہماری تعلیمات کو حاصل کرو۔ یہ ہیں 7ویں امام، میں نے عرض کیا، جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ بوڑھا ابو حنیفہ ان کے سامنے علم کا جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ اور پھر عبادت کا عالم یہ ہے، عبادت کا عالم یہ ہے کہ مولا اطمینان سے عبادت انجام دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں بھی گئے تو ہمیں فکر یہ ہوتی ہے جلدی سے پڑھو اور چلے جاؤ، بس جلدی سے، لیکن نہیں، اپنے اللہ سے عبادت میں باتیں کیا کرتے تھے، باتیں کرنا، اللہ سے گفتگو کرنا، ایسی عادت ہمیں ڈالنی ہے، اپنے اماموں سے حاصل کرنی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اللہ سے باتیں کریں، اپنی تکلیفوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی باتوں کو اپنے اللہ سے کہیں۔ بندوں سے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، اپنا درد دل اللہ سے کہو، اللہ پورا کرے گا۔ تو امام عبادت ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اخلاق کا عالم یہ تھا، یہ غور سے پوائنٹ سنیے میرا، اخلاق کا مولا کے عالم یہ تھا کہ قید میں رکھنے والا ظالم کئی قید خانے چینج کرتا ہے، کیوں؟ ایک قید میں رکھ دیا ختم ہو گئی بات، لیکن نہیں، کئی قید، یا پہلے اس شہر میں، پھر اس شہر میں، پھر دوسرے، پھر اس کی وجہ کیا، سب یہ تو بیان کرتے ہیں لیکن شاید آپ نے آج تک وجہ نہ سنی ہو، یہ وہ کیوں چینج ہو رہے ہیں۔ ایک کبھی فار ایگزامپل یہاں پر، پھر دوسرے شہر میں، پھر تیسرے شہر میں، یہ قید خان، ہمیں تو ایک جیل میں بند کر دیتے ہیں، ختم ہو گیا۔ یہ کیوں؟ کیا مولا بھاگ رہے تھے؟ نہیں، کوئی چیز نہیں بتاتی کہ مولا بھاگ رہے ہوں۔ کیا مولا نے کسی کو مار رہے تھے مولا؟ نہیں، لیکن یہ چینج کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آج غور سے سنیے،
مولا کا اخلاق ایسا تھا، ایسا کردار تھا، ایسا مولا کا اخلاق اور کریکٹر تھا کہ قید میں رکھنے والا چینج ہو جاتا تھا، ہوتا تھا مولا کا دشمن، لیکن مولا کے اخلاق کو دیکھ کر پھر مولا کا چہیتا بن جاتا تھا۔ پھر بادشاہ مجبور ہوتا تھا جب یہ چینج ہو گیا تو اب قید خانہ چینج کرو۔ تو اپنے کردار کو ہمیں ایسا بنانا ہے کہ سامنے والے کا اخلاق چینج ہو جائے، ہم اپنے اچھے راستے کو چھوڑنے نہ پائیں۔ یہ پوائنٹ ہے۔ سب لوگ مولا کے بن جاتے تھے، حتیٰ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ بادشاہ نے یہ چاہا مولا کو نعوذ باللہ بدنام کریں، مولا کو بدنام کریں، وہ ایک خاتون کو بھیجا گیا بدنام کرنے کے لیے، اور مولا کی عبادت اور اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وہ اندر آتی ہے تو عبادت کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ صرف یہ موسیٰ بن جعفر عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے اطراف کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وہ ایسی خاتون جو بدنام زمانہ جب اندر آتی ہے تو مولا کے اطراف اور مولا کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر ایسی چینج ہوتی ہے، مولا کے سجدوں کو دیکھ کر خود سجدے میں سر رکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ ابھی تک میں نے تیرا گناہ کیا لیکن تجھے اس عبد صالح کا واسطہ مجھے بخش دے۔ چینج ہو گئی، بدل گئی۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم ان اماموں کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ حالات چینج ہوئے تو ہم بھی چینج ہو جائیں، جب سب کے سامنے ہیں تو بہت اچھے لیکن جب اکیلے میں پہنچے تو ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا ہمیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے میں سب کے سامنے ہوں یا اکیلا ہوں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں گے تو ہمارا کردار بھی ہمارے اماموں کی طرح ہو جائے گا، ہم اکیلے میں بھی اچھے ہوں گے، سب کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ پر بھروسہ ہمیں رکھنا ہے کہ وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر جگہ ہمیں برائی سے بچا سکتا ہے۔ یہ مولا کا اخلاق کردار، اسے دیکھ کر زمانہ بدل گیا لیکن ظالم کے دل میں رحم نہیں آیا، ظالم کے دل میں رحم نہیں آیا۔ سخت سے سخت قید خانے میں مولا کو ڈالتا رہا، کتنے قید خانے چینج کروا دیے، یہاں تک کہ مولا کی زنجیروں نے اتنا اثر کر لیا کہ تاریخ نے لکھا کہ مولا کے صرف گوشت میں نہیں بلکہ ہڈیوں کے اندر زنجیریں جا چکی تھیں۔ اتنا سخت کیوں؟ جب انسان دنیا کا طلبگار ہو جاتا ہے، جب دنیا اس کی نگاہ میں آ جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ چونکہ خطرہ تھا، ان کی حکومت دلوں پر تھی، مولا کی حکومت دلوں پر تھی، تو ظالم یہ چاہتا تھا یہ باہر نہ رہیں ورنہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، لہٰذا قید خانوں میں رکھا، زنجیروں میں رکھا، جکڑ کے رکھا، حتیٰ کبھی کبھی ایک کے بعد 7 تہہ خانوں میں مولا کو رکھا گیا تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا رابطہ مولا سے نہ کر سکے، مولا سے رابطہ نہ ہو سکے، کنیکشن نہ ہو سکے، اس لیے کہ جانتے تھے ان کے بابا نے علم کا ذریعہ بنایا، یہ اخلاق میں اچھے ہیں، یہ کریکٹر میں اچھے ہیں، سب کچھ انہوں نے دنیا کو دیا ہے تو دنیا ان کی ہو جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ مولا کو رکھا، قید خانے میں ہے مولا۔ بس میں جملہ کہوں گا ایک مصائب کا، اور آپ جب بھی سوچیں گے گریہ کریں گے۔ عزادارو تاریخ آل محمد میں قیدی تو بہت بنے، قیدی بہت بنے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام قیدی رہے، جناب زینب قیدی رہیں، دوسرے افراد قید خانے میں رہے، لیکن ایک نہ ایک دن آزاد ہو گئے، زنجیر ان کے ہاتھوں سے کھل گئی، بیڑیاں اتر گئیں، گلے سے خاردار طوق اتر گیا، لیکن ہائے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ آخر تک دنیا سے چلے گئے لیکن زنجیریں مولا کے ساتھ رہیں، زندگی میں زنجیریں نہیں کھلی۔ جب جنازہ باہر لایا گیا تو زنجیروں کے عالم میں مولا کا جنازہ پل بغداد پہ رکھ دیا گیا اور کہا گیا لے جاؤ اے رافضو، اپنے امام کا جنازہ لے جاؤ۔ میں کہوں گا مولا لیکن صحیح آپ کو زنجیریں تھی، جنازے میں زنجیریں، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا جب آپ کا جنازہ تیار
تیار ہوا اور بغداد کے بازار سے گزارا تو وہاں پھول والوں نے آپ کے جنازے پر پھول پھینکنا شروع کیے. جب پتہ چلا یہ آل محمد کے موسیٰ کا جنازہ تو آپ کے جنازے کی تعظیم میں پھول ڈالے. لیکن ہائے آپ کے جد امجد حسین ابن علی کہ کربلا کی خاک پر 3 دن تک جنازہ پڑا رہا, کوئی نہیں تھا جو کفن دے سکے اور دفنا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.